ایپیسوڈ کے سٹارٹ میں دکھایا جاتا ہے سیران قرآن مینشن سے جا چکی ہوتی ہے اور اسے ایسا جاتے ہوئے دیکھ فیرٹ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ دوسری طرف مسٹر ہالس مسٹر اورہان سے کہتے ہیں کہ تمہیں میں نے جیسا بولا ہے ویسا کرو، تم لوگ ابھی ان کے پیچھے جاؤ اور انہیں گھر سے نکال دو۔ وہیں گھر پہنچنے کے بعد سیران پر مسٹر کاظم غصہ کرتے ہیں اور اسے کہتے ہیں آج جو میری اتنی انسلٹ ہوئی ہے نا وہ تمہاری ہی وجہ سے ہوئی ہے، کیونکہ تم نے مجھ سے جھوٹ بولا اور سچ چھپایا۔ اور ایسا کہہ کر وہ آنٹی کو بتاتے ہیں کہ اب جو بھی تھا ختم ہو گیا، آج مسٹر ہارس نے میری بہت انسلٹ کی اور بابا کے بارے میں برا بھلا کہا ہے، اور وہ ہمیں بول رہے ہیں کہ ہم کتنے احسان فراموش ہیں، اور اتنا ہی نہیں ہمیں گھر سے جانے کے لیے بھی بول دیا، اس لیے تم سب لوگ سامان پیک کرو، ہم ابھی یہاں سے جا رہے ہیں۔ یہ سن کر آنٹی اپسیٹ ہو جاتی ہے اور کہتی ہے مسٹر ہارس ایسا نہیں بول سکتے۔ پھر بعد میں دکھایا جاتا ہے مسٹر اورہان فؤاد کے ساتھ مسٹر کاظم کے گھر آتے ہیں کہ تبھی فیرٹ بھی وہاں آ جاتا ہے، جسے دیکھ کر مسٹر کاظم غصہ کرنے لگتے ہیں، لیکن فیرٹ ان کی ایک نہیں سنتا اور سیران کے پاس جا کر اسے گھر جانے کے لیے کہتا ہے، لیکن سیران اسے منع کر دیتی ہے، جس وجہ سے سیران کو سب کے سامنے اٹھا کر وہاں سے لے جاتا ہے، اور اسے ایسا کرتا دیکھ وہیں کھڑے سب لوگ ہنسنے لگتے ہیں، لیکن مسٹر کاظم شوق کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ وہیں فیرٹ بھی سیران کو زبردستی گاڑی میں بٹھا کر اپنے ساتھ لے جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے، اور اگر تم اس کے بعد بھی جانا چاہو گی تو میں خود تمہیں تمہارے بابا کے گھر چھوڑ آؤں گا۔ یہ سن کر سیران اسے پوچھتے ہیں لیکن ہم جا کہاں رہے ہیں؟ تو فیرٹ اسے بتاتا ہے کہ ہم ہمارے ماؤنٹین ہاؤس جا رہے ہیں، اور راستے میں کار روک کر گروسری کی شاپنگ بھی کرتا ہے۔ مینشن میں بھی مسٹر اورہان اور فؤاد واپس آ گئے ہیں، جنہیں دیکھ کر مسٹر فاقت سے پوچھتے ہیں وہاں سب کیسا رہا، اور پوچھتی ہیں کہ سیران کو فیرٹ سب کے سامنے وہاں سے لے گیا کہ یہ بات سچ ہے، جس پر مسٹر اورہان کہتے ہیں ہاں، اور اسے پوچھتے ہیں تمہیں یہ بات کیسے پتا؟ تو وہ بتاتی ہے کہ مجھے سونا نے کال کر کے اسے بتایا ہے۔ وہی فیرٹ بھی سیران کو اپنے ماؤنٹین ہاؤس لے کر پہنچ جاتا ہے، اور یہ دیکھ کر سیران اسے پوچھتی ہے یہاں ہم کیا کر رہے ہیں؟ تم نے سنا نہیں تھا تمہارے دادا نے میرے ڈیڈ سے کیا کہا تھا، اور اب میں تمہارے ڈیڈ سے جا چکی ہوں۔ جس پہ فیرٹ کہتا ہے میرے لیے کچھ بھی امپاسبل نہیں ہو، اور جب تک یہ بات میں خود نہیں کہہ دیتا تب تک کچھ بھی ختم نہیں ہو سکتا۔ پھر سیران فیرٹ سے پوچھتی آخر تم یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ تم نے ابراڈ نہیں کیا اور تم نے مجھے کڈنیپ کر لیا، آخر ان سب کے پیچھے تمہارا کیا مقصد ہے؟ تو فیرٹ کہتا ہے یہ سب میں اپنے دادا کے لیے کر رہا ہوں، اگر انہیں میں کہہ دوں نا کہ تم پریگننٹ ہو تو سب کچھ بھول جائیں گے۔ یہ سن کر سیران کہتی ہے ایسا سوچنا بھی مت۔ تو فیرٹ کہتا ہے ابھی نہ صحیح لیکن کبھی نہ کبھی تو ایسا ہوگا نا، کیونکہ ہم نے ان سے پرومس کی ہے، اور وہ اس دن ہاسپٹل میں بھی یہ بات مجھ سے پوچھ رہے تھے۔ تو سیران چڑھتی ہوئی سے یہ بات پوچھتی کہ کیا میں تمہیں کوئی ڈونر نظر آتی ہوں؟ اور اگر اتنا ہی شوق ہے انہیں پوتا دینے کا تو جاؤ اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ پلان کرو، کیونکہ اب میں اپنے ڈیڈ کے گھر واپس جاؤں گی۔ اس سے فیرٹ سے پوچھتا ہے تمہیں آخر کیا ہو گیا کہ تم ایسا رسپانس دے رہی ہو مجھے؟ تو سیران کہتی میں اپنے بابا اور تمہارا دادا کو بہت اچھے سے جانتی ہوں، اس لیے اب کچھ نہیں ہونے والا۔ اس پہ فیرٹ کہتا ہے اچھا تو یہ دونوں مان گئے تو کیا تم پھر واپس گھر آ جاؤ گی؟ سیران کہتی ہے ایسا کچھ نہیں ہوگا دیکھ لینا۔ اس پہ فیرٹ کہتا ہے ٹھیک ہے اگر ایسا ہو گیا تو تم پھر مجھے کس کرو گی، اور اگر میں ہار گیا تو تم جو بولو گے میں وہ کروں گا۔ تو دکھایا جاتا ہے سیران اس کی یہ بات مان لیتی ہے اور کہتی ہے پھر تم بنا کسی بحث کے میرا کالج میں ایڈمیشن کرواؤ گے، جس پر ان دونوں کی ڈیل ڈن ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف مسٹر کاظم بہت زیادہ غصہ ہوتا ہے اور آنٹی سے کہہ رہے ہوتے ہیں میرے دماغ سے مسٹر ہالس کی باتیں نہیں جا رہی ہیں، اور اب ہم ایک منٹ بھی یہاں پر نہیں رکیں گے۔ اور وہیں دوسری طرف سنا بھی عابدین کو کال کرتی ہے اور اسے پوچھتی ہے فیرٹ اور سیران کا کوئی پتہ لگا، کیونکہ مجھے سیران کی بہت زیادہ فکر ہو رہی ہے۔ یہ سن کر عابدین اسے بتاتا ہے کہ فیرٹ نے کال آنسر نہیں کی لیکن یقیناً وہ دونوں ٹھیک ہی ہوں گے۔ پھر عابدین سنا سے پوچھتا ہے کہ مسٹر کاظم کا موڈ کچھ ٹھیک ہوا؟ یہ سن کر سنا بتاتی ہے کہ یہ سب اتنی آسانی سے ٹھیک نہیں ہوگا، اور کل صبح ہم لوگ آنتے واپس چلے جائیں گے۔ یہ سن کر عابدین کہتے ہیں ایسا بالکل نہیں ہوگا، تم دیکھ لینا فیرٹ اور سیران مل کر کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیں گے۔ یہ سن کر سنا رونے لگتی ہے اور کہتی ہے بس ایسا ہی ہو کیونکہ مجھے اب یہاں رہنے کی عادت پڑ گئی ہے اور میں یہاں سے واپس نہیں جانا چاہتی۔ تو اس کو روتا ہوا دیکھ عابدین بھی رونے لگتا ہے، اور پھر نیکسٹ سین میں دکھایا جاتا ہے گھر میں ایک ہی روم ہونے کی وجہ سے فیرٹ اور سیران کو ایک ہی روم میں سونا پڑتا ہے، لیکن سیران اسے بیڈ پر سونے سے منع کر دیتی ہے، لیکن پھر فیرٹ کو ٹھنڈ لگتا دیکھ سیران فیرٹ کو اپنے ساتھ سونے کی اجازت دے دیتی ہے، لیکن رات کو سوتے ہوئے وہ دونوں ایک دوسرے کے کلوز آ جاتے ہیں، اور پھر جب صبح سیران کی آنکھ کھلتی تو فیرٹ کو اپنے اتنا قریب دیکھ کر خوش ہو جاتی ہے۔ وہی مینشن مسٹر ہالس مسٹر لطیف سے بات کرتے ہیں اور اسے پوچھتے ہیں کیا میں نے کچھ زیادہ بول دیا تھا، کیونکہ میرا پہلے کی طرح اپنے غصے پہ کنٹرول نہیں ہوا۔ یہ سن کر مسٹر لطیف کہتے ہیں آپ نے بالکل صحیح کیا، کیونکہ مسٹر کاظم یہی ڈیزرو کرتے ہیں، اور کتنے ٹائم سے وہ انہیں پیار سے ہینڈل کر رہے تھے۔ تو مسٹر ہارس کہتے ہیں شاید اس نے میری ساری باتیں خدیجہ کو جا کر بھی بتا دی ہوں گی، اور یہ سوچ کر وہ پریشان ہونے لگتے ہیں۔ وہی سیران بھی فیرٹ کے لیے بریک فاسٹ بناتی ہے، جسے دیکھ کر فیرٹ خوش ہو جاتا ہے اور کہتا ہے میرے پاس ایک آئیڈیا ہے، کیوں نہ ہم نیو ایئر کی پارٹی پلان کریں، اور اس میں ہم تمہاری اور میری دونوں فیملیز کو بلائیں گے اور سارے ڈفرینسز کو بھی ختم کر دیں گے،
اور مل کر ایک ساتھ نیو ایئر سیلیبریٹ کریں گے، اور ان سب میں بس تمہیں ہی ہیلپ کرنا۔ یہ سن کر سیران اسے کہتی ہے ہم نے آج تک نیو ایئر سیلیبریٹ نہیں کیا، کیونکہ ڈیڈ ہمیشہ اپنے فرینڈس کے ساتھ باہر جا کر نیو ایئر سیلیبریٹ کرتے تھے، اور ہم لوگ بھی ایسا کرنا چاہتے تھے لیکن ہمیں پرمیشن نہیں تھی، اسی لیے میں نے اور سورا نے کرسمس ٹری ڈرا کیا، اور تبھی ڈیڈ وہاں آگے انہوں نے بہت غصہ کیا ہم دونوں پر، اور بولا کہ یہ کلرز ہم دونوں کے اسکول کے ہوم ورک کے لیے نہ کہ ہمارے کھیل کود کے لیے، اور ایسا کہہ کر انہوں نے ہماری رنگ پھاڑ دی، اور اسکول میں بھی سب نے بتایا کہ انہوں نے کیسے نیو ایئر سیلیبریٹ کیا، اور میں نے اور سورا نے بھی جھوٹ بول دی کہ ہم نے بھی کرسمس ٹری کو ڈیکوریٹ کیا تھا۔ اور سیران کو اپسیٹ دیکھ کر فیرڈ سے کہتا ہے میں تمہارا یہ سپنا پورا کروں گا، اور تم نے جتنا سوچا نا اس سے بھی کہیں زیادہ اچھا، بس تم ٹینشن مت لو۔ پھر سیران کہتی ہے چلو ٹھیک ہے مان لیے، تم اپنے گھر والوں کو بنا لو گے، لیکن میری فیملی کا کیا؟ تو فیرڈ سے سمجھاتا ہے سب ہو جائے گا، بس تم فکر مت کرو۔ پھر دکھایا جاتا ہے فیرڈ اپنی موم کو میسج کرتا ہے کہ وہ لوگ فارم ہاؤس میں اور سب لوگوں کو پارٹی کے لیے انوائٹ کرتا ہے، جسے دیکھ کر مس گلگن بہت خوش ہو جاتی ہے، اور وہ مسٹر اورہان کو بھی بتاتی ہے اور کہتی ہے لیکن ہمیں اس نے ایک ذمہ داری دی ہے کہ ہمیں سیران کی فیملی کو بھی وہاں اس پارٹی میں لے کر جانا پڑے گا۔ یہ سن کر مسٹر واقعات کرتی ہے لیکن مسٹر ہالس اس بات کے لیے بالکل نہیں مانیں گے۔ یہ سن کر مسٹر گلگن کہتی ہے ہم بریک فاسٹ کے بعد مسٹر کاظم کے گھر جا کے ان کو منائیں گے، اور یہاں گھر کی اور مسٹر ہالس کو منانے کی ذمہ داری تمہاری ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں اورہان اور گلگن مسٹر کاظم کے گھر آتے ہیں اور مسٹر کاظم کو کہتے ہیں غصہ تھوک دیں اور ہمارے ساتھ ہماری خوشیوں میں شامل ہو۔ کاظم گلگن کو منع کر دیتا ہے، پھر گلگن کہتی ہے مس اسما کو کہ آپ ہی کچھ سمجھائیں، جس پر مسٹر کاظم کہتے ہیں ہاں بولو، میں بھی سننا چاہتا ہوں کہ تم مجھے کیا سمجھاؤ گی، جس پر مس اسما کہتی ہے اگر یہی نہیں مان رہے تو اب میں کیا کہہ سکتی ہوں۔ اس پر مسٹر کاظم کہتے ہیں ہاں دیکھا۔ پھر مس اسما کہتی ہے لیکن وہ دونوں ساتھ خوش بھی تو ہیں۔ کاظم اسے پہلے کہ کچھ کہتے تبھی مسٹر ہتیجے آ جاتی ہیں، اور مس گلگن اور اورہان کہتا ہے کہ ہم نے آپ کو سمجھانا تھا، آپ کو سمجھا دیا، اب ہم آپ کا ویٹ کریں گے، جس پر مسٹر ہتیجے کہتی ہے ہم آئیں گے۔ یہ سن کر کاظم حیران ہو جاتا ہے اور کہتے ہیں آپ کیا کہہ رہی ہیں، میں یہاں پر منع کر رہا ہوں، آپ کے میری بےزتی کرنے آئی ہو۔ اس پر مسٹر ہتیجے کہتی ہے سب کے سب وہاں جائیں گے، مسٹر ہالس بھی آئیں گے۔ مسٹر کاظم کہتے ہیں کیا سچ میں؟ جس پر مسٹر ہتیجے کہتی ہے ہاں میں نے انہیں منایا اور مجھے منع نہیں کر سکتے، ہم ایک دوسرے کو سالوں سے جانتے ہیں۔ مسٹر اورہان کہتے ہیں یہ بات مجھے پتا ہی نہیں تھی، اور انہیں تھینکس کہہ کر وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ ان کے جانے کے بعد مسٹر کاظم ضد پکڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں وہاں پر نہیں جانا چاہتا، جس پر مسٹر ہتیجے کہتی ہے تم واپس آنے تک جا کر لوگوں کو کیا منہ دکھاؤ گے، تم فکر مت کرو، مسٹر ہالس تم سے معافی مانگیں گے۔ ادھر دوسری طرف فیرٹ پورا گھر یعنی پورا ماؤنٹین ہاؤس کرسمس کے لیے بہت پیارا سجایا ہوا ہوتا ہے۔ سیران جب اس گھر کو دیکھتی ہے تو وہ اپنی آنکھوں پر یقین نہیں کر پاتی، وہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اور یہ سجاوٹ دیکھ کر ایموشنل ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میرا سپنا پورا ہو گیا۔ پھر فیرٹ کہتا ہے میری نئی ڈریس تو پہنو، پھر سپنے پورے ہوں گے۔ پھر سیران کہتی کاش میری ماں اور بہن یہاں ہوتی۔ پھر فیرٹ کہتا ہے کیا تم دل سے نہیں سوچ سکتی کہ جب تمہارا ہسبینڈ پال اتنا کچھ کر سکتا ہے تو کیا وہ تمہارے گھر والوں کو یہاں نہیں لا سکتا؟ اس پہ سیران خاموش ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف مس ہتیجے تیار شیار ہو کر مسٹر کاظم کے سامنے آ جاتی ہے اور مسٹر کاظم انہیں دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں، اور مسٹر کاظم کہتا ہے میں نہیں جا رہا، آپ اتنی ریڈی شیڈی ہو کر کھڑی ہوئی ہے پر میں نہیں جانا چاہتا۔ مسٹر ہتیجے اسے جیسے کیسے منا لیتی ہے، جس پر وہ مان بھی جاتے ہیں، اور پھر مسٹر کاظم کہتے ہیں اسے عجیب و غریب اسما کو کیسے لے کر جاؤں۔ تبھی مسٹر ہتیجے کہتی ہے تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے، جس پر مسٹر کاظم کہتے ہیں کیا سرپرائز ہے؟ مسٹر ہتیجے کہتی ہے اسما، اور کاظم کا منہ بن جاتا ہے کہ یہ کیا، اسما میرے لیے سرپرائز ہے کیا؟ جب مس اسما کو تیار ہو کر آئے ہوئے دیکھتے ہیں تو ان کا منہ کھلا کا کھلا رہ جاتا ہے، کیونکہ مس اسما بہت زیادہ ڈفرینٹ اور بہت زیادہ اچھی لگ رہی ہوتی ہیں۔ دوسری طرف قرآن مینشن میں سب کے سب تیار ہو کر اسی طرف جا رہے ہیں اور مشالے سے اوپر سے دیکھ رہے ہیں ونڈو سے۔ ادھر شام ہو جاتی ہے اور فیرٹ ریڈی ہو کر باہر کھڑا ہوا ہوتا ہے، تبھی سیران بھی تیار ہو کر آ جاتی ہے، اور سیران تو اسے دیکھ کر پاگل ہی ہو جاتا ہے اور کہتا ہے تم کتنی خوبصورت لگ رہی ہو، جس پر سیران کہتے ہیں اچھا تو تم میری تعریف کر رہی ہو۔ تبھی ہم دیکھتے ہیں فیرٹ کے گھر والے آ جاتے ہیں، سب ہوتے ہیں لیکن دادا نہیں ہوتے۔ فیرٹ ان سے پوچھتا ہے دادا کیوں نہیں آئے، جس پر وہ کہتے ہیں ہم نے انہیں منانے کی بہت کوشش کی لیکن وہ نہیں آئیں گے۔ وہ تھوڑا اپسیٹ ہو جاتا ہے، سیران اسے سنبھالتی ہے۔ پھر مسٹر کاظم اور مس اسما بھی آ جاتے ہیں۔ سیران تو اپنی موم کو دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہو جاتی ہے کیونکہ اس نے اپنا لک پورا ہی چینج کیا ہوتا ہے، لیکن بہت خوش بھی ہوتی ہے ایٹ دا سیم ٹائم۔ وہ دونوں نے بہت اچھے سے ویلکم کرتے ہیں اور بہت خوش ہوتے ہیں۔ پھر سب اندر جا کے ڈنر ٹیبل پر بیٹھتے ہیں اور سبھی مایوس ہوتے ہیں اندر سے کہ مسٹر ہالس نہیں آئے۔ مسٹر کاظم مسٹر ہتیجے کو تانا مارتا ہے کہ دیکھو مسٹر ہالس نہیں آئے۔ تبھی فیرٹ اٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے میرے دادا کو یہاں پر ہونا چاہیے اسپیچ دینے کے لیے، لیکن اب وہ یہاں نہیں ہے تو میں اور ڈیڈی اسپیچ دیں گے۔ سب کھڑے ہوتے ہیں، تبھی مسٹر ہالس آ جاتے ہیں اور وہ فیرٹ اور سیران سے کافی اچھے سے ملتے ہیں، اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ وہ اب ناراض ہیں ان سے۔ پھر مسٹر ہالس اسپیچ دیتے ہیں کہ میں سب کو یہاں پر ایک ساتھ دیکھ کر بہت خوش ہوں، آپ لوگوں سے میرے خون کا رشتہ ہو یا نہ ہو لیکن میں آپ لوگوں سے الگ نہیں رہ سکتا، اور ویسے بھی کسی کا دل توڑنا آسان ہوتا ہے، اس کا دل جوڑنے سے، اس لیے میں یہاں پر آ گیا آپ سب کی خوشی میں شامل ہونے، اور میں آپ سب سے معافی بھی مانگتا ہوں میرے غصے میں بولے ہوئے جملوں کے لیے۔ خدیجہ ایموشنل ہو جاتی ہے۔ مسٹر ہالس کہتے ہیں کاظم کو کہ میں نے تمہیں بہت برا بھلا کہا اور تم نے چپ چاپ سن لیا، تھینک یو، مجھے معاف کر دینا، تمہارا دل میں بھی میرے لیے پیار ہے، مجھے پتا ہے۔ پہلے تو مسٹر کاظم ان سے آنکھیں نہیں ملا رہے ہوتے
پھر مسز تجو نے چٹکی کاٹتی ہے اور کہتی ہے جاؤ، اور پھر مسٹر کاظم جا کر ان کا ہاتھ چومتے ہیں مسٹر حالس کا۔ پھر مسٹر حالس مسٹر کاظم کو گلے لگا لیتے ہیں اور سبھی تالیاں مارنے لگتے ہیں۔ پھر سبھی اپنی جگہ پر بیٹھ کر کھانے لگتے ہیں، سب بہت خوش ہے۔ سیران اور فیرڈ سب کو ساتھ دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں۔ پارٹی ختم ہو جاتی ہے اور سب لوگ گھر پہنچتے ہیں۔ ادھر فیرڈ، سیران، سونا اور عابدین گھر آتے ہیں۔ فیرڈ سیران کو جلدی روم میں لے جانا چاہتا ہے، لیکن سیران سونا کو کہتی ہے میرے ساتھ چلو، جس پہ سونا منع کر دیتی ہے۔ سیران پھنس جاتی ہے اور فیرڈ اسے کہتا ہے میرے سامنے بہانا نہیں چلے گا، اور اسے کہتا ہے وعدہ مت بھولنا۔ جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ان دونوں کے بیچ میں ڈیل ہوئی تھی کہ جب فیرڈ دونوں فیملیز کو لے آئے گا تو سیران فیرڈ کو کس کرے گی۔ سیران ٹائرڈ ہونے کا بہانہ کر کے روم میں چلے جاتی ہے۔ سونا اور عابدین کہتے ہیں ان لوگوں کی صلح ہو گئی ہے، جس پر فیرڈ کہتا ہے سن لیا میں نے۔ ان کے جانے کے بعد سونا عابدین کو نیو ایئر گفٹ دیتی ہے۔ عابدین حیران ہو جاتا ہے اور کہتا ہے زحمت کیوں کی۔ سونا اسے گڈ لک چام دیتی ہے سپنے پورے ہونے کے لیے۔ عابدین اس کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ ادھر سیران 2 گھنٹے سے واش روم بند ہے کہ وہ فیرڈ سے بچ سکے۔ پھر آخر سیران کو واپس باہر آنا ہی پڑتا ہے۔ فیرڈ اسے پوچھتے تھے مطلب کیا کر رہی تھی، جس پر سیران کہتی میں نہا دھو رہی تھی۔ فیرڈ غلط سوچ لیتا ہے اور خود بھی نہا دھو کے آ جاتا ہے، یہ سوچ کے کہ سیران کلوز آنے والی ہے۔ وہ باہر آ کر دیکھتا ہے تو سیران سوئی ہوئی ہوتی ہے اپنے بیڈ پر۔ وہ سیران کے ساتھ آ کر سو جاتا ہے، یہ سوچ کر کہ سیران نے انتظام کیا ہوا اس کے لیے۔ سیران ایک دم سے ڈر کر اٹھ جاتی ہے اور اسے ہٹا دیتی ہے اپنے پاس سے اور کہتی ہے صوفے پر جا کر سو۔ فیرڈ کہتا ہے کل بھی تو ہم ساتھ سو رہے تھے نا، ہم دونوں کی جوڑی کتنی اچھی ہے، سیران اور فیرڈ سیفر۔ اب چلو اور تھوڑا آگے بڑھتے ہیں۔ آنکھیں بند کر کے اسے کس کرنے کا ویٹ کرتا ہے۔ سیران منہ پر ایک تھپڑ مار دیتی ہے، وہ صوفے پر چلے جاتی ہے۔ فیرڈ اس کے پاس جا کر کہتا ہے مجھے وہ چاہیے جو میں ریزرو کرتا ہوں۔ سیران اسے کہتی ہے چپ کرو، جس پر وہ اس کے پاؤں کھانے لگتا ہے۔ سیران اسے منع کرتی ہے تو فیرڈ ریڈی ہو کر باہر جانے لگتا ہے۔ سیران کہتی ہے ضرور پیرنٹ کے پاس جا رہے ہو اپنی ادھوری خواہش پوری کرنے۔ فیرڈ کہتا ہے تم میرے پاس نہیں آؤ گی لیکن جیلس ہوتی رہو گی، میں باہر اپنا فون لینے جا رہا ہوں جو گاڑی میں رہ گیا ہے۔ ادھر دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں یوسف اور ڈشلے ایک ساتھ روم میں تھے، ان دونوں کا ایک ریلیشن شروع ہو گیا ہے۔ اچھا ویسے سیران کا تو ایٹ لیسٹ پیچھا چھوڑا نا۔ اب دھیرے دھیرے سبھی ناجائز رشتے کھل کر سامنے آنے والے ہیں۔ یوسف باہر آ کر دیکھتا ہے تو فیرڈ اپنی گاڑی میں ہوتا ہے اور سلطان نشے کی حالت میں اس کے پاس جا رہی ہوتی ہے۔ سلطان اس کے قریب جانے لگتی ہے، فیرڈ کہتا ہے کوئی دیکھ لے گا یہاں سے چلے جاؤ۔ سلطان کہتی ہے دیکھنے دو۔ یہ سب کچھ یوسف دیکھ لیتا ہے اور وہ بہت زیادہ شوق ہو جاتا ہے۔ یوسف اس سے پہلے کہ کچھ ریکارڈ کرتا ہے تبھی اس کا فون نیچے گر جاتا ہے اور اس آواز سے فیرڈ چکنا ہو جاتا ہے۔ فیرڈ اوپر جانے لگتا ہے تبھی وہ دیکھتا ہے اور ہان اس افاقت کے دروازے کے پاس کھڑے ہیں۔ افاقت نائٹ ڈریس میں سامنے آتی ہے اور وہ مسٹر ارحان کو اللہ کی نظروں سے دیکھ رہی ہوتی ہے۔ مسٹر ارحان ان کے بال سنوارنے لگتے ہیں۔ فیرڈ شوق ہو جاتا ہے کیونکہ فیرڈ کبھی امیجن بھی نہیں کر سکتا تھا کہ اس کا ڈیڈ اس کی آنٹی کے ساتھ ریلیشن شپ میں ہو سکتا ہے، وہ بھی ناجائز۔ پھر فیرڈ اپنے ڈیڈ کو کہتا ہے ڈیڈ آپ یہاں کیا کر رہے ہو، دونوں ایک دم سے ڈر جاتے ہیں۔ اور پھر فیرڈ اپنے ڈیڈ سے پوچھتا ہے ڈیڈ موم کہاں ہے، جس پر اس کے ڈیڈ کہتے ہیں بیٹا وہ ٹائرڈ ہے اس لیے آرام کریے۔ اور پھر فیرڈ پوچھتا ہے رات کے اس ٹائم آپ یہاں کیا کر رہے ہیں۔ میں افاقت کہتی ہے کیا مطلب۔ پھر مسٹر ارحان کہتے ہیں میں تمہاری آنٹی سے بات کرنے آیا تھا۔ پھر مسٹر افاقت اسے ڈانٹتے ہوئے کہتی ہے تمہارے سسر کل آنے والا ہے تمہاری غلط کرتوتوں کے بارے میں بات کرنے کے لیے، ہم اس بارے میں بات کرنے والے تھے۔ لیکن اس طرح ڈانٹنے سے کیا فیرڈ شک کرنا بند کرتا نہیں۔ اور ہان ناٹک کرتا وہ کہتا ہے مس افاقت تم نہا لو تمہارے بالوں پہ گند لگا ہوا ہے۔ وہ فیرڈ کو بھی اندر بلاتے ہیں کہ میں ہمارے ساتھ بات کروں، جس پر فیرڈ کہتا ہے نہیں میں سونے جا رہا ہوں۔ اور دوستوں یہیں پر یہ ایپیسوڈ اینڈ ہو جاتا ہے۔ آگے کا ایپیسوڈ دیکھنا کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے، اس لیے نیکسٹ ایپیسوڈ بالکل مس مت کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔